جنگل میں درخت پر چنکی کبوتری رہتی تھی۔ چنکی کبوتری نے 2 انڈے دیے اور وہ انہیں پالنے لگی۔ کچھ دن کے بعد انڈوں میں سے بچے نکل آئے۔ چنکی خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے دھیان سے دیکھا تو ایک بچہ اچھا تگڑا تھا، لیکن دوسرے بچے کا ایک پیر ہی نہیں تھا۔ اپاہج بچے کو دیکھ کر وہ دکھی ہو گئی۔ ہائے اللہ، آپ نے یہ کیا کیا؟ میرے بچے کو صرف ایک ہی پیر دیا، میرا ایک پیر توڑ دیتے، لیکن میرے بچے کو اپاہج کیوں کر دیا؟ اس کے سامنے لمبی زندگی پڑی ہے، یہ کیسے جیے گا؟ وقت گزرنے لگا۔ اپاہج بچے کا نام اس نے چنٹو اور دوسرے کا نام منٹو رکھ دیا۔ چنکی کے دونوں بچے بڑے ہونے لگے۔ چنٹو کود کود کر چلتا تھا، کبھی کبھی گر جاتا تھا۔ منٹو اس کے پاس آ کر سہارا دیتا تھا۔ ایک دن کبوتروں کے سبھی بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر چنٹو اور منٹو بھی ان کے پاس چلے گئے۔ چنٹو کو دیکھ کر دوسرے کبوتر کے بچوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ارے اس لنگڑے کو لے کر کہاں چلے آئے؟ یہ کہاں کھیل پائے گا؟ ہم اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ منٹو کو ان کی باتیں بہت بری لگی۔ وہ جھٹ سے بولا، میرے بھائی کے لیے ایسا مت بولو، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ پہلے کبوتر نے چنٹو کو دھکا دیا اور چنٹو نیچے گر گیا۔ منٹو کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس کبوتر کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ نیچے گر پڑا۔ وہ کبوتر اٹھا اور ڈر کر پیچھے ہو گیا۔ منٹو کا طاقتور جسم دیکھ کر اس کی ہمت ختم ہو گئی۔ دوسرا کبوتر بھی پیچھے ہٹ گیا۔ بھیا چلو، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، ہم دونوں ہی آپس میں کھیلیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ چنٹو اور منٹو ایک ساتھ کھیلنے لگے۔ چنٹو اچھل اچھل کر کھیل رہا تھا اور اچانک گر پڑا۔ اس نے پھر کوشش کی اور وہ پھر گر پڑا۔ منٹو میرے بھائی، میں تمہارے ساتھ بھی نہیں کھیل پاؤں گا، میں تو ٹھیک سے کھڑا ہی نہیں ہو پاتا ہوں، میں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہوں، تم کھیلتے رہو، میں تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا۔ بھیا آپ بھی میرے ساتھ کھیلو، ہمت کرو گے تو سب کچھ ممکن ہے۔ طوطا مٹھو کاکا بھی آ گئے اور چنٹو اور منٹو سے مخاطب ہوئے۔ کیا بات ہے منٹو، کس بارے میں اپنے بھیا کو آگے بڑھنے کا کہہ رہے ہو؟ کیا سکھا رہے ہو؟ ارے کاکا، میری خواہش ہے کہ بھیا بھی میرے ساتھ کھیلیں۔ ہاں کیوں نہیں چنٹو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تم کبھی نہیں گرو گے، بلکہ گرتے ہوئے کو بھی اٹھا لو گے۔ کاکا میں اتنی بار گر چکا ہوں کہ اب آگے بڑھنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ بیٹا یہی ڈر تمہیں پیچھے لے جا رہا ہے، ڈر کو بھگا کر ہی تم آگے جا سکتے ہو۔ چلو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اسی دن سے طوطا مٹھو کاکا چنٹو کو چلنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرانے لگے۔ آہستہ آہستہ پوری طرح سے چنٹو اڑنا سیکھ گیا۔ وہ گرنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے ہوا میں اڑنے لگا۔ بھیا آپ تو مجھ سے بہت تیز اڑنے لگے، چلو آج گندم کے دانے کھانے کا دل کر رہا ہے، لالا کے گودام کے پاس چلیں، جتنے مرضی گندم کے دانے کھا لینا۔ دونوں بھائی لالا کے گودام کے پاس پہنچ گئے۔ گودام بند ہو گیا تھا، لیکن سامنے ایک ٹیمپو پر گندم کی بوریاں لدی پڑی تھی۔ منٹو وہ دیکھو، ٹیمپو پر گندم کی بوریاں لدی ہوئی ہیں، یہ پنجاب کی گندم ہے، بہت ہی مزیدار ہوگی۔ گودام کے دروازے پر بھی گندم کے دانے گرے ہوئے ہیں، میں انہیں کھا لیتا ہوں، پھر دوسری طرف دھیان دوں گا، آپ بھی یہی کھا لیجئے۔ منٹو گودام کے دروازے کے پاس پڑی گندم کھانے لگا اور چنٹو اس ٹیمپو کی بھری ہوئی بوریوں میں سے جا کر گندم کھانے لگا۔ پہلے اچھلا اور پھر اڑ کر ٹیمپو کی بوریوں تک پہنچ گیا۔ بڑے مزے سے اندر جا کر گندم کھانے لگا۔ اچانک ٹیمپو کا پچھلا دروازہ بند ہو گیا اور چنٹو اندر ہی رہ گیا۔ ٹیمپو سٹارٹ ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ منٹو اپنے بھیا کو پھنسا ہوا دیکھ کر چلانے لگا، بھیا ٹیمپو چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اندر چنٹو بھی پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ کودنے لگا، لیکن اس کی کوشش بیکار تھی۔ وہ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر قید ہو چکا تھا۔ منٹو بھی اس ٹیمپو کے پیچھے اڑنے لگا۔ بھیا پریشان مت ہو، میں بھی ٹیمپو کے ساتھ اڑ کر آ رہا ہوں، آپ ٹیمپو کے اندر بیٹھے رہو۔ کچھ دیر کے بعد برسات شروع ہو گئی۔ منٹو کے پر بھیگنے لگے، لیکن وہ اڑتا ہی جا رہا تھا۔
برسات کے پانی کی وجہ سے وہ اب اڑ نہیں پا رہا تھا۔ مجبور ہو کر وہ ایک جگہ رک گیا۔ دونوں بھائی بچھڑ گئے۔ وہ ٹیمپو کے ساتھ دوسرے شہر میں پہنچ گیا۔ ایک انجانی جگہ پر ٹیمپو کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر منٹو بھی پاگلوں کی طرح اپنے بھائی کو چاروں طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے بھیا نہ جانے کہاں چلے گئے، اے اللہ اب میں انہیں کہاں تلاش کروں۔ منٹو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے کسی طرح اپنے بھائی چنٹو کو ڈھونڈنا تھا۔ دونوں پوری طرح سے بھٹک گئے تھے۔ منٹو کو راستے کا پتہ تھا، اس لیے وہ اپنے علاقے میں لوٹ آیا۔ وہ مٹھو کاکا سے ملا اور ان سے ساری بات کہہ دی۔ کیا تم اس ٹیمپو کو پہچانتے ہو؟ کاکا، اگر میں اس ٹیمپو کو دیکھوں تو پہچان جاؤں گا۔ منٹو مٹھو کاکا کے ساتھ لالا کے گودام پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اس ٹیمپو کو پہچان لیا۔ کاکا، یہ وہی ٹیمپو ہے جس نے میرے بھیا کو مجھ سے دور کر دیا۔ چلو ٹیمپو سٹارٹ ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کے ساتھ اڑنا ہے۔ یہی موقع ہے کہ ہم چنٹو کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ ٹیمپو سٹارٹ ہوا اور اس کے ساتھ منٹو اور مٹھو کاکا اڑنے لگے۔ کافی دیر بعد وہ ٹیمپو ایک جگہ پر رک گیا۔ منٹو، اب ہمیں اسی علاقے میں چنٹو کو ڈھونڈنا ہوگا۔ تم ادھر جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں، اس کے بعد یہیں آ کر ملیں گے۔ ان دونوں نے بہت دیر تک چنٹو کو ڈھونڈا لیکن انہیں وہ نہیں ملا۔ میرے پیارے اللہ، کہاں چھپ گیا ہے میرا بھائی؟ اسے مجھ سے ملا دو، میں اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ مٹھو کاکا بھی بہت اداس ہو گئے تھے، ان کا سر جھک گیا تھا۔ اتنے میں انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس گئے تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ ان کا چنٹو ہی تھا۔ ارے چنٹو، تم مل گئے، یہاں آؤ، یہ دیکھو تمہارا چنٹو بھیا یہاں ہے۔ چنٹو، ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا، اچھا ہوا تم یہاں مل گئے۔ بھیا، میرے پیارے بھیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ مل گئے۔ ہماری محنت رنگ لے آئی، کیوں میرے بھیا؟ میں نہیں چل سکتا، مجھ میں تو بڑھنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ پریشان مت ہو، ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے اور پھر ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ مٹھو کاکا جنگل میں گئے اور چنٹو کو ٹھیک کرنے والی پتیاں لے آئے اور چنٹو کا پورا علاج کیا۔ 7 دن تک مٹھو کاکا اور منٹو چنٹو کے ساتھ ہی رہے اور چنٹو کا علاج ہوتا رہا۔ آخر کار وہ ٹھیک ہو گیا اور اڑنے کے لائق ہو گیا۔ اس کے بعد چنٹو، منٹو اور مٹھو کاکا خوش ہو کر ایک ساتھ اڑ کر اپنے علاقے کی طرف چلے گئے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپاہج بچوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں اور انہیں بالکل بھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ وہ ہم سے کمتر ہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.